अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी पैदा हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। इसी हफ्ते के अवाइल में ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एक गांव जिसका नाम सब्ज को है, जो कि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 45 किलोमीटर अंदर है, यानी पाकिस्तान की तरफ है, इस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे 2 बच्चे शहीद हुए और 3 जख्मी हुए। जिस वक्त ये हमला हुआ उससे कुछ देर पहले ईरानी वजीर खारजा ने केयर टेकर वजीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। ये मुलाकात स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में हुई, जहां वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग हो रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान की नेवी मिल के गल्फ में इकट्ठी मशक़ें कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते ईरान का एक वफद पाकिस्तान आया और यहाँ बातचीत भी हो रही थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हमले के बाद कहा कि हम मामला बढ़ाना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि हमने अपने ही लोगों को बलूचिस्तान में जाके मारा, जो कि ईरान में तख़रीबी कार्रवाइयाँ करके भाग गए और वहाँ छुपे हुए थे। गो ये हकीकत के बरक्स बात है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये सारी सिचुएशन इंतहाई हतकमेज़ थी। इसके जवाब में जो कुछ पाकिस्तान ने किया वो काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है। पहले सफारती सतह पर एहतजाज किया गया, इस एहतजाज से एक स्टेप फिर आगे गए और ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, और ईरान का सफ़ीर जो कि पहले से ही ईरान में मौजूद था उसको कहा कि अब तुम पाकिस्तान वापस ना आना। बहरहाल इस सारे में सफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए। ये ज़रा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले रोज़ इंतहाई मुख्तात अंदाज में मिसाइल और ड्रोन हमला का जवाब हमला करके दिया और बता दिया कि ये हमला उन पाकिस्तानी तक़रीबकारों पर किया गया है जो पाकिस्तान में तक़रीबकारी करके वहाँ ईरान में जाके छुपे हुए थे, और ये सारे लोग जो मारे गए वो सब पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने का कतई कोई शौक़ नहीं। इसका जवाब उसी तरह ना देने का मतलब ये होता कि हम उसकी इस लॉजिक को तस्लीम करते हैं कि अगर ईरानी शहरी ईरान में तख़रीबकारी करे और पाकिस्तान में आके छुप जाए तो ईरान पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की कोई बाउंड्री नहीं है, कल को कोई दूसरा मुल्क भी ये कर सकता था। इसलिए जवाब देना वो भी इन द सेम कॉइन बहुत ज़रूरी था, बल्कि ये समझें कि ये मजबूरी थी। अब आगे क्या करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। ये एक अहम सवाल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला तो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल रहें, और इसकी वजह हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान की वजह से हमारी मईशत की कमर टूट चुकी है, जिसके बहुत से पहलू हैं। दूसरा, हमारा अज़ली दुश्मन भारत, जो कि हमारी एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है, ये भी एक वजह है जो कि हमें इस पे सोचना चाहिए और ईरान के साथ ताल्लुकात या ये लड़ाई को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका खोज लगाने की ज़रूरत है कि ईरान को हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और उसकी ये जुर्रत कैसे हुई। दूसरा जुमला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी ये जुर्रत कैसे हुई। इस तरह के मिसाइल आज के तो नहीं हैं, ये तो कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं। क्या इस वक्त ईरान ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा? क्या पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर है? क्या पाकिस्तान में
انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے؟ کیا کوئی پاکستان میں پبلک گورنمنٹ نہیں ہے؟ ایران حملہ کر کے کیا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ ظاہر ہے کہ حملہ ایک انڈیکیٹر ہے، یہ صرف تخریب کاروں کی کارروائیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو اس نقطہ پر بہت غور و خوض کرنا ہوگا اور اصل وجہ معلوم کرنی ہوگی کہ ایران اس حملے سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا ایران نے خود سے یہ حملہ کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور ملک بھی شامل ہے؟ جیسا کہ انڈیا نے جب بالا کوٹ پہ حملہ کیا تو اس وقت اسرائیلی ماہرین جو ہے وہ انڈیا میں موجود تھے۔ تھوڑا سا میں فلیش بیک کرتا ہوں۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی اچھے اور کبھی ٹینس رہے ہیں، ماضی یہی بتاتا ہے۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے مل کر RCD یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ بنائی۔ پھر پاکستان کی جب بھارت کے سال 1965 میں جنگ ہوئی تو ایران نے پاکستان کی ہر طرح کی مدد کی، یہاں تک کہ PIA کے تمام طیارے جو ہیں وہ ایران بھیج دیے گئے تاکہ وہ وہاں محفوظ رہیں۔ جب 1971 کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس وقت بھی ایران نے پاکستان کی ہر فورم پہ مدد کی۔ ایک اور میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان ماض وجود میں آیا تو ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ بہرحال یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ ایران کی بھی پاکستان مدد کرتا رہا ہے۔ جب ایران پر سینکشنز لگیں تو پاکستان نے ہر موقع پر ایران کی مدد کی۔ کچھ کو اس ویڈیو میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ کو اس ویڈیو میں بیان نہیں بھی کیا جا سکتا۔ بہرحال میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایران نے جو کچھ ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے وہ یک طرفہ نہیں، پاکستان نے بھی ہر موقع پہ ایران کی حمایت کی، مدد کی۔ یہ اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور پہلو بہت اہم ہے اور یہ اس وقت بہت اہم تھا ڈسکشن کے لیے جب رضا شاہ کی حکومت تھی۔ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ شاندار تعلقات رکھنا ممکن نہیں اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے، لیکن اگر وزڈم سے کام لیا جائے تو اسی انٹرسٹ کی وجہ سے ہم تعلقات کو نارمل رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایران سے تیل اور گیس لینے کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی پاکستان کے اور ایران کے اس طرح کے حالات نہ ہوتے۔ یہ اور بہت سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ تقریباً 900 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ شیئر کرتا ہے۔ ایران کبھی بھی نہیں چاہتا کہ گوادر جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ گوادر کے سامنے ایران کی چاہ بہار پورٹ ہے، ظاہر ہے ایران اس کی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے۔ ہمارے صوبہ بلوچستان کا جتنا بھی حصہ ایران کے ساتھ لگتا ہے، قدرتی وسائل کے ذخائر ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اور ان ذخائر کو نکالنے کے لیے ایک دوسرے پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ عوام کی سطح پر دیکھیں، 1979 سے پہلے، جب رضا شاہ پہلوی کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے روابط تھے۔ انقلاب کے بعد ان روابط میں کمی آئی ہے، اور یہ جو گرم جوشی کا
ایک گراف تھا، یہ بھی بہت نیچے آیا۔ پھر بھی پچھلے سال تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستانی زائرین جو ہے وہ ایران کے ہیں، اور ایران سے 65,000 لوگ ٹورزم کے لیے پاکستان میں آئے ہیں۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ حالات نارمل کریں۔ گو اب اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ایرانی اسٹیبلشمنٹ ایسی نہیں کہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے آپ جتنی دیر تک آپ کا ہاتھ اوپر نہیں ہوگا وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے۔ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور یہ تب سے شروع ہے جب سے یہ انقلاب آیا۔ ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمیں چین کی نصیحت پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے، چین نے، کہ پلیز دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ آپ حالات خراب نہ کریں، اور ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ چین کی ہمیشہ سے ہمیں یہ ایڈوائس رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں۔ اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، ایک صحیح نمائندہ گورنمنٹ ہونے کا بھی بہت ضروری ہے، پھر ایک ڈائنامک پرسنالٹی والا لیڈر بھی ہونا بہت ضروری ہے، جس کو کہ عوام کی حمایت حاصل ہو۔ اگر یہ سارا کچھ ہو تو ایران کا حملہ جو ہے وہ کبھی نہ ہوتا، اور بلکہ یوں کہیں کہ یہ جو ایران کا حملہ ہے، ہمیں اس کو ایک اپرچونٹی بھی جاننا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح سمت پہ کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ آخر میں مین سٹریم میڈیا کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں اس قسم کا میڈیا ہو وہاں دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چیخ کر اونچی آواز میں انتہائی غیر اخلاقی بلکہ بیہودہ انداز میں دونوں طرف سے اٹیکس کی خبریں نشر کی جا رہی ہیں۔ خبر سناتے ہوئے الفاظ کا چناؤ بھی انتہائی غلط ہے، جس سے پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میڈیا کو صحیح طریقہ سے بیہیو کرنے کے لیے کیسی ٹریننگ ہونی چاہیے اور کیسے قوانین ہونا چاہیے، اس پر پھر بات ہوگی۔ میری یہ دعا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جلد سے جلد نارمل ہوں، چونکہ یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایک اور محاذ جو ہے ہم کھول لیں۔